قومی اسمبلی کو ڈیزالو ہوئے لگ بھگ 1 مہینہ ہو گیا ہے، لیکن نئی قومی اسمبلی کے انتخاب کی تاریخ ابھی تک مقرر نہیں ہوئی۔ ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں جو انسرٹنٹی کا شکار ہیں اور اس میں کسی حد تک عوام میں اضطراب بھی ہے، ان میں سے ایک الیکشن شیڈیول کا نہ آنا بھی ہے۔ یہ درست ہے، الیکشن کمیشن نے نئی ڈیلیمیٹیشن کرانے کے لیے ایک شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ وہ پہلے 14 دسمبر تک مکمل ہونا تھا اور اب وہ 30 نومبر تک مکمل ہوگا۔ اس لیے بھی کوئی جلدی شاید محسوس نہیں کی جا رہی کہ انتخابات کا شیڈیول جاری کیا جائے، لیکن چونکہ اب ڈیلیمیٹیشن کا ایک باقاعدہ حتمی تاریخ طے ہو چکی ہے، جس تاریخ کو یہ سارا کام مکمل ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے اگر اس موقع پہ انتخابات کا شیڈیول بھی جاری کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور آئینی اور قانونی گنجلک پیدا ہو گئی ہے کہ یہ انتخاب کی تاریخ دینے کا اختیار کس کو حاصل ہے۔ اس پہ کچھ آئینی اور قانونی ماہرین کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے انٹرپریٹیشن کے معاملے میں۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا تھا، چیف الیکشن کمشنر کو ٹو بی ایگزیکٹ، جس پہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو دعوت دی تھی کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ وہ باہمی مشاورت کے ساتھ انتخابات کی کوئی تاریخ مقرر کر لیں۔ اور انہوں نے یہ بات جب خط میں لکھی تھی تو انہوں نے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا تھا کہ اس کے مطابق یہ تاریخ مقرر کرنا چونکہ صدر مملکت کی ذمہ داری اور اختیار ہے، اس لیے وہ یہ دعوت دے رہے ہیں ملاقات کی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد، بلکہ اگلے ہی دن، چیف الیکشن کمشنر صاحب کی طرف سے جو جواب صدر مملکت کو بھیجا گیا، اس پہ صدر مملکت کے موقف سے اختلاف کیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے جو اختلاف کرتے ہوئے جو آئینی پوزیشن اختیار کی وہ کچھ یوں تھی کہ آرٹیکل 48(5) میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب صدر مملکت اسمبلی کو ڈیزالو کریں تو پھر نئی اسمبلی کے انتخاب کی تاریخ وہی مقرر کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا یہ تھا کہ صدر مملکت نے تو قومی اسمبلی کو ڈیزالو کیا ہی نہیں، کیونکہ قومی اسمبلی کی ڈیزولوشن وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوئی ہے، لہٰذا یہ ڈیزولوشن تو وزیر اعظم کے کہنے پہ کی گئی ڈیزولوشن تصور ہوگی، اس لیے یہ آرٹیکل 48(5) کے تحت ڈیزولوشن نہیں ہے۔ اور چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اپنے خط پہ یہ بھی بتایا کہ ڈیزولوشن تو آرٹیکل 58(2) کے تحت اگر صدر مملکت کرتے تو پھر وہ صدر مملکت کی ڈیزولوشن ہوتی، اور اس موقع پر صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہوتا کہ وہ انتخاب کی نئی تاریخ مقرر کریں۔ اب آرٹیکل 58(2) کیا ہے؟ وہ ایک خاص صورتحال میں صدر مملکت کو یہ اپنی جورسڈکشن دیتا ہے یا اختیار دیتا ہے کہ وہ انتخاب کی تاریخ مقرر کریں اور اس قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں۔ وہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو جائے اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب بار بار کی کوششوں کے باوجود اسمبلی کے اندر ووٹنگ کے پرابلم، ووٹ نہ آنا، اس قسم کے معاملات، اس قسم کی کوششوں کے باوجود اگر وزیر اعظم کا انتخاب نہ ہو سکے تو پھر صدر مملکت کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ثوابدید، اور یہ الفاظ لکھے ہوئے آئین کے اس آرٹیکل میں 58(2) کے اندر، کہ پھر صدر مملکت اپنی ثوابدید کے تحت اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ اور جب وہ اس آرٹیکل کے تحت اس صورتحال میں اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں تو پھر اسمبلی کے نئے انتخاب کے لیے ڈیٹ مقرر کرنے کا اختیار بھی صدر مملکت کا ہوگا۔ یہ ہے موقف الیکشن کمیشن کا۔ اس لیے الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو خط پہ کہا کہ ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیٹ تو اب ہم نے استعمال کرنی ہے۔ الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 کے تحت اب یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ مقرر کرے، لہٰذا ہم اس کی ڈیٹ مقرر کریں گے۔ اب اگر اس کو درست تسلیم کر بھی لیا جائے الیکشن کمیشن کے نقطہ نظر کو، تو الیکشن کمیشن کو اب اس کی ڈیٹ دے دینی چاہیے۔ صدر مملکت نے جب یہ جواب چیف الیکشن کمشنر سے موصول کیا تو اس کے بعد انہیں قانونی ایڈوائس کے لیے یہ معاملہ وزارت قانون و انصاف کو بھیج دیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا قانونی پوزیشن ہے۔ تو پھر وزارت قانون و انصاف نے بھی یہ ایڈوائس جو دی، اس کے مطابق یہ الیکشن کی ڈیٹ مقرر کرنے کا اختیار انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہی ہے۔ صدر مملکت نے وزارت قانون اور انصاف کا موقف تسلیم کیا یا نہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی
واضح شہادت تو نہیں ہے، لیکن جو چیزیں میڈیا میں چھپی ہیں اس کے مطابق صدر مملکت کا ابھی بھی اپنا اوریجنل موقف ہے، وہ قائم ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ انتخاب کی تاریخ مقرر کریں گے۔ اب صدر مملکت یہ تاریخ مقرر کریں گے اور یا الیکشن کمیشن یہ تاریخ مقرر کرے گا، اس بارے میں مختلف لوگوں کی آراء ہے، لیکن اس کے بارے میں بائنڈنگ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ صرف سپریم کورٹ کی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ابھی اس بارے میں انٹرپریٹیشن نہیں کی۔ اب یا تو سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کر لے، خود اس کا نوٹس لے لے، یا پھر کسی کی طرف سے اگر کوئی مقدمہ ان کے سامنے پیش ہو چکا ہے، اپلیکیشن آ چکی ہے، تو اس کے حوالے سے وہ کوئی ڈیٹ اس کے بارے میں حتمی رائے کا اظہار کر دیں، حتمی رولنگ دے دیں کہ یہ تاریخ مقرر کرنے کا اختیار اب صدر مملکت کا ہے ان حالات میں یا الیکشن کمیشن کا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس بارے میں کوئی رائے بھی دے، کوئی انٹرپریٹیشن کرے، یہ تو ہم ایزیوم کر رہے ہیں اور تصور کر رہے ہیں۔ تو ان حالات پہ اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار انہی کا ہے، تو پھر وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں تاکہ غیر یقینی صورتحال ختم ہو جائے۔ تو یہ اس وقت قانونی اور آئینی پوزیشن ہے جس کے اوپر یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ جس کے چیف جسٹس صاحب آئندہ چند دنوں کے اندر وہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں 16 ستمبر کو غالباً، اگر وہ اس تاریخ کو ریٹائر ہوں گے تو اس سے پہلے ہی انہیں اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ پھر یہ نئے چیف جسٹس صاحب اس کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو بھی صورت ہو، لیکن یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہونی چاہیے اور انتخاب کی کوئی ڈیٹ مقرر ہو جائے اور انتخاب کا شیڈول بھی سامنے آ جائے، تو لوگوں کے اندر جو مختلف ایک وسوسے ہیں کہ انتخاب کہیں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو رہا ہے، وہ پھر ختم ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈاٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔